السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر طاہر محمود کا۔ یہ بیسیکلی اسٹیٹس پروگرام کو لک آفٹر کرتے ہیں یہاں پر اسکول آف نیچرل سائنسز میں۔ جتنے بھی کورسز پڑھائے جاتے ہیں اسٹیٹس میں، فیکلٹی ہائرنگ کے حوالے سے ان کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ نسٹ میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں، تو آج ہم ذکر کریں گے کہ اسٹیٹس میں کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا ریسرچ ایریاز ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، تھینک یو۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے۔ تو سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا ایم ایس پروگرام ہے یہ شروع کب ہوا تھا؟ جی ایم ایس پروگرام 2019 فال میں سٹارٹ ہوا تھا جی، اور پہلا بیچ اس کا 2021 میں پاس آؤٹ ہوا۔ اچھا، تو یعنی کہ بالکل نیو یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈاکٹر طاہر جیسے میں نے بتایا کہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایم ایس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ جی ایم ایس کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ اسٹیٹسٹکس میں آپ کا بی ایس ہو اوبیسلی، آلٹرنیٹیولی میتھمیٹکس، ڈیٹا سائنس، ایکچوریل سائنس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ گیٹ جنرل گیٹ ریکوائرڈ ہے ود ایٹ لیسٹ 50% مارکس۔ اچھا، تو اس میں جو ٹرمینل ڈگری ہے، جیسے کہ کسی نے بی ایس میتھمیٹکس 4 ایئرس کا کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 16 ایئرس ایجوکیشن ہے، تو اس میں کتنا اس کا سی جی پی اے ہونا چاہیے؟ جی اس کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 آؤٹ آف 4 ہے۔ اچھا، 2 آؤٹ آف 4 ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ کیا ایم ایس اسٹیٹسٹکس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی ریٹن ٹیسٹ ہے، کوئی انٹرویو ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی مینلی آپ کے گیٹ کے سکور اور اکیڈیمیا پرفارمنس کی بیس پہ ہی آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ میرٹ لسٹ فائنل ہو جاتی ہے، تو انٹرویوز نہیں ہیں ابھی۔ انٹرویوز اور ٹیسٹ بالکل نہیں ہے، یعنی کہ آپ جو اپلیکیشن سبمٹ کریں گے نس کی ویب سائٹ پہ، جیسا کہ ہم پرانے جو انٹرویوز ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ آپ نے جو اپلیکیشن ہے آن لائن آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ اچھا، اس میں گیٹ جو ہے اگر کسی کا کلیئر نہیں ہے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ 14 مئی کو ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے گیٹ کا، گیٹ جنرل آپ نے دینا ہے۔ تو اس میں آپ پہلے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گیٹ سکور، اور بعد میں آپ کے جب مارکس آئیں گے تو وہ آپ بعد میں سبمٹ کر سکتے ہیں مین آفس میں، جو بھی وہ بتائیں گے۔ اس کا ہمیں اتنا نہیں پتہ کہ وہ کیسے آپ سے سکور مانگیں گے، لیکن آپ سے سکور وہ ضرور مانگیں گے۔ مین آفس یوزلی گیٹ کے سکورز خود ہی فیچ آؤٹ کر لیتا ہے، سو یو جسٹ نیڈ ٹو اپیئر فار دی ایگزام اینڈ یو نیڈ ٹو پاس اٹ۔ اچھا، وہ ہم نے جو بتایا کہ جو نمبر چاہیے۔ اچھا، اب ہم سر آگے چلتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے ایم ایس اسٹیٹسٹکس میں، تو کورسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ پہلے تو کورس ورک ہے کتنا، اور اس کے بعد وہ کورسز ہیں کون کون سے؟ جی ایم ایس کا کورس ورک جو ہے وہ 2 سیمسٹرس میں ہے، کور ہوتا ہے، جس میں 24 کریڈٹ آورز ٹوٹل آپ کو پاس آؤٹ کرنے ہوتے ہیں۔ دس مینس کہ 8 کورسز آپ کو پاس آؤٹ کرنے ہوتے ہیں۔ کور کورسز انکلوڈ ہے ان میں ملٹی ویریٹ، اسٹیٹسٹکس، لینئر ماڈلز، پروبیبلٹی، اور اسی طرح سے ہمارے پاس آپشنل کورسز ہیں جو کہ ڈائیورس ایریاز کو کور کر رہے ہیں۔ اچھا، اور فرسٹ سیمیسٹر کیا کور کورسز پہ ہے صرف؟ جی فرسٹ سیمسٹر کور کورسز پہ، اور سیکنڈ سیمسٹر جو ہے وہ آپشنل کورسز۔ اچھا، لیکن اس کے بعد پھر ریسرچ میں جانے کے لیے آپ کو کوئی خاص سی جی پی اے چاہیے ہوتا ہے، وہ اگر فلفل کریں گے تو آپ ریسرچ کی طرف جائیں گے؟ جی ریسرچ کے لیے آپ کا ایٹ لیسٹ 3 سی جی پی اے ہونا چاہیے، اور جب تک آپ 3 سی جی پی اے اس کورس ورک میں مینٹین نہیں کرتے تو تب تک آپ کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ آپ ریسرچ فیس میں جائیں۔
یہ جو ابھی آپ نے کورسز کا ذکر کیا ہے یہ کیسے کورسز ہیں؟ کیا ڈیٹا سائنس مشین لرننگ میں ان کے ہیلپ ہوگی یا یہ کیا ہیلتھ کیئر سے زیادہ ریلیونٹ ہے؟ کیسے یہ کورسز ہیں؟ تھوڑا سا اگر آپ اس حوالے سے بتائیے. جی ضرور. اسٹیٹسٹکس لائک کافی زیادہ الائنڈ کہہ لیجیے ڈیٹا سائنس مشین لرننگ کے ساتھ ہے, تو دیٹس وائی ہمارے کافی کورسز ملٹی ویریٹ اسٹیٹسٹکس کہہ لیجیے یا اسٹیٹسٹیکل لرننگ وچ از موسٹلی دا مشین لرننگ, تو اٹ از اباؤٹ دا ڈیٹا سائنس. دین کچھ کورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس انوائرمنٹل اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, ہیلتھ اسٹیٹسٹکس, اکانومیٹرکس, بیزین اسٹیٹسٹکس, ایکسٹریم ایونٹس ماڈلنگ سے ریلیٹڈ کچھ کورسز ہیں, سروے سیمپلنگ ہے اینڈ ٹائم سیریز ہے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, یعنی کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے پڑھنے کے بعد آپ فیوچر میں پی ایچ ڈی اگر ڈیٹا سائنس مشین لرننگ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, اب کسی اسٹوڈنٹ نے کورس ورک میں 3 CGPA لے لیا اور وہ ریسرچ میں آ گیا ہے, لیکن اگر 3 ڈیفیشینٹ ہے تو اسے وہ پہلے کلیئر کرنا ہوگا, چاہے وہ 2 سیمسٹر میں ہے یا 3 سیمسٹر میں ہے, وہ اسے پہلے کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور ایم ایس کا منیمم ٹائم 2 ایئرس ہے اور میکسیمم 4 ایئرس ہے. جی, منیمم آفیشیل ٹائم تو 1.5 ایئر ہے نسٹ کا, لیکن ان پریکٹس جو ہے وہ یو کین سے کہ لائک 2 ایئرز ہو رہے ہوتے ہیں. اور میکسیمم 4 ایئرس ہے؟ جی میکسیمم 4 ایئرس ہے. اچھا, 4 ایئرس میں آپ نے ریسرچ بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور کورس ورک بھی لازمی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ریسرچ فیز میں ایک اسٹوڈنٹ آ گیا ہے, اب اس کے پاس کیا آپشنز ہیں ریسرچ ایریاز کے حوالے سے آپ بتائیے گا. جی, ریسرچ ایریاز جیسے میں نے آپ سے کورسز کے حوالے سے بات کی, مشین لرننگ میں اوبویسلی اسٹوڈنٹس ریسرچ کر سکتے ہیں, ڈیٹا سائنس میں, اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل اسٹیٹسٹکس میں, ایکسٹریم ویلیوز ڈسٹریبیوشن, ہمارے پاس اپلائیڈ پاسبلٹیز بھی ہیں اور تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ پاسبلٹیز بھی ہیں, سروے سیمپلنگ ہے, اکانومیٹرکس ہے, ٹائم سیریز ہے. اور اوبویسلی لائک ڈائیورس اپلیکیشنز ہیں اسٹیٹسٹکس کی, ایگریکلچر, فائنانس, روبوٹکس, دین انجینئرنگ اینڈ سو آن. اچھا, اور اس میں ہم اگر مجھے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کوئی اسکالرشپ بھی ہے ایم ایس اسٹیٹسٹکس میں؟ جی, ایم ایس اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایز سچ کوئی اسپیسیفک اسکالرشپ تو نہیں ہے, بٹ ایز پر پالیسی لائک جو نسٹ اپنے باقی ایم ایس گریجویٹس کے لیے اسکالرشپس آفر کر رہا ہوتا ہے, وہ اسکالرشپس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, جو کچھ نیڈ بیس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پرفارمنس بیس ہیں. اچھا صحیح. تو یعنی کہ یہ پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے. ہم نے یہ صرف اس لیے ذکر کیا جو ابھی کرنٹلی ہمارے پاس نالج ہے, کیونکہ اسے مین آفس دیکھ رہا ہوتا ہے اسکالرشپ کے حوالے سے. جب آپ اپلیکیشن ویب سائٹ پہ جائیں گے, نس کی ویب سائٹ پہ, تو وہاں پر آپ کو مختلف قسم کے اسکالرشپ کی انفارمیشن مل جائے گی. تو ہم ہائیلی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں, اس میں انفارمیشن ہے ہمارے پاس, جو اسٹیٹس کی انفارمیشن ہے. اس کے بعد آپ ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے اسکالرشپ کی انفارمیشن وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کرائٹیریا بھی ایک دفعہ دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے ایم ایس گریجویٹ ہو گیا ہے, تو آپ یہ بتائیے گا سر اس کا جاب کا پرسپیکٹیو آگے وہ کیسے جائے گا؟ کیا اس کی پاس چانسز ہیں جاب کے, یا وہ کہیں پہ اسے مشکل ہو رہی ہے؟ جی, وین اٹ کمز ٹو جابس تو ایم ایس اسٹیٹس کی لائک جابس کافی زیادہ ہیں, جس میں ایک ابھی ریسنٹلی آپ نے سینسس کا سنا ہوگا وچ واز کنڈکٹیڈ بائی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس. اٹس اے فل فلیج ڈویژن ان گورنمنٹ آف پاکستان, تو وہاں کافی زیادہ اسٹیٹس کی جابس ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بینکس میں ہیں, اینڈ دین آپ کے پاس جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو بھی منسٹریز میں جو ریسرچ سیلز ہوتے ہیں, وہاں پہ ایز اے سائنٹسٹ یا ایز اے ریسرچر اسٹیٹسٹیشینس کی جابس موجود ہیں. اچھا, ٹوگیدر ود دس گورنمنٹ سیکٹر کے ہمارے پاس جو ہے وہ جو بھی آپ کی این جی اوز ہیں, جہاں بھی اف دیر از اے ڈیٹا
if there is information, obviously the institute need to collect the data, and against the data set what is required, obviously a statistician is required. اچھا، یعنی کہ کافی زیادہ آپشنز ہیں، اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ جو اسٹیٹس کے لوگ ہیں وہ بہت کم ہمیں ملتے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں. اچھا، اب ہم چلتے ہیں سر پی ایچ ڈی کے جو ایڈمیشن ہے اس حوالے سے. تو یہ بتائیے کہ پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا مختلف ہے ایم ایس سے یا سیم ہے؟ جی، پی ایچ ڈی کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ایک تو آپ کا سی جی پی اے کے ساتھ ہے، منیمم آپ کو 3 ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرامز ہیں اس میں میتھمیٹکس، ڈیٹا سائنس اور اکنامکس ٹوگیدر ود اسٹیٹسٹکس، یہ 3-4 آپشنز ہیں. آپ کی ایم ایس ڈگری اگر ان سبجیکٹس میں ہے تو دین یو آر ویلکم فار پی ایچ ڈی ایڈمیشن ان ایس این ایس نسٹ. یہاں پر جو سی جی پی آپ نے 3 بتایا، یہ آؤٹ آف 4 ہے یا 5 ہے؟ جی 3 آؤٹ آف 4. جی 3 آؤٹ آف 4 ہے. اور اس میں گیٹ کا سکور کتنا چاہیے ہوگا؟ جی، اس میں ایک تو گیٹ آپ کو جنرل نہیں چاہیے ہوتا، سبجیکٹ گیٹ سیٹ 6 ریکوائرڈ ہوتا ہے. گیٹ سیٹ 6 کے ساتھ ساتھ جو منیمم پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ آپ کی 60 ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا. اور اس میں کیا کوئی ٹیسٹ بھی ہے، انٹرویو بھی ہے؟ جی، انٹرویوز ہیں اس میں، اور انٹرویوز کی بیس پہ لائک آپ کا پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پی ایچ ڈی اسٹیٹسٹکس کی لائک اسکالرشپس بھی موجود ہیں، فلی فنڈیڈ اسکالرشپس. اچھا، پی ایچ ڈی فیلوشپ ایک نیا پروگرام نس نے شروع کیا ہے جس میں پر منتھ 10,000 روپیز دے رہے ہوتے ہیں. جی، پر منتھ 10,000 روپیز دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹی اے شپ یا ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ کی پاسبلٹیز بھی موجود ہوتی ہیں. آپ وزٹنگ میں کورسز بھی پڑھا سکتے ہیں. تو اس مد میں اوبیسلی آپ ٹوگیدر ود دیز 10,000 روپیز منتھلی آپ کی جو ہے وہ انہانس ہو سکتی ہے. اور اس اسکالرشپ میں آپ کی جو ٹیوشن فیس ہے فار 3 ایئرس، اوبیسلی اس کی کچھ کرائٹیریاز ہیں. یو نیڈ ٹو مینٹین 3.5 سی جی پی اے اینڈ سو آن سو، بٹ فار 3 ایئرس جو ہے وہ اس اسکالرشپ میں آپ کو آپ کی ٹیوشن فیس ویو آؤٹ ہو جاتی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ سی بات وہ یہ ہے کہ یہ اسکالرشپ سب پی ایچ ڈی ایڈمیشنس کے لیے نہیں ہے. جو جاب ہولڈرز ہیں وہ فرسٹ اسٹیج پہ لائک ایلیجیبل نہیں رہتے. اف ون از اے جاب ہولڈر دین جسٹ اسے سمپل پی ایچ ڈی سیٹ 6 میں ایڈمیشن لینے کے لیے این او سی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور اوبیسلی اگر آپ جاب ہولڈر ہیں اور آپ اسٹڈی لیو پہ آ رہے ہیں تو دین آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں رہتے. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پی ایچ ڈی اسٹیٹسٹکس کا جو اسکالرشپ ہے بیسیکلی تمام پی ایچ ڈی پروگرامز جو نسٹ آفر کر رہا ہے ان کے لیے. تو اس میں مین فائنل سلیکشن جو ہے وہ آپ کی ایک مین آفس ایک انٹرویو کرتا ہے، اس بیس پہ فائنل سلیکشن ہوتی ہے فار دا اسکالرشپ. بٹ فار دی پی ایچ ڈی ایڈمیشنس اسکول لیول پہ ایک انٹرویو ہوتا ہے جہاں آپ کی سلیکشن کر لی جاتی ہے. اچھا، چلیں، یہ آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. یہ جاننا ضروری ہے اسکالرشپ کے حوالے سے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے آ رہے ہیں تو آپشنز ہیں کہ آپ اسکالرشپ اویل کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا، سپروائزر ایلوکیشن ہو گئی، تو یہاں آ کے اسے کتنا کورس ورک کرنا پڑتا ہے. اور کورسز کا بھی بتا دیں کہ وہ کون سے کورسز ہیں. ایم ایس کے جو آپ نے بتایا اس سے ایڈوانس کورسز ہیں یا اس لیول کے کورسز ہیں؟ جی، کچھ کامن کورسز ہیں اور کچھ ایڈوانس لیول کے کورسز ہیں. بٹ جو کورسز کی اپروونگ لسٹ ہے وہ کامن ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی، جو میں نے آپ سے پہلے ابھی شیئر کی ہے. ایز لانگ ایز کورس ورک کی بات ہے تو دین 18 کریڈٹ آورز جو ہیں وہ کورس ورک ہے. دس مینس کہ 3 کورسز
فرسٹ سیمسٹر میں اور 3 سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کو پاس آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. منیمم جو آپ کو CGPA میں ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ 3.5 ہے, اور سیکنڈ سیمسٹر کے بعد جو ہے وہ آپ کا ریسرچ فیز اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں, اگر آپ CGPA 3.5 مینٹین کرتے ہیں چاہے سیکنڈ سیمسٹر میں یا تھرڈ میں, تو پھر آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں. جی, ضروری نہیں کہ وہ 2 میں ہی کمپلیٹ ہو, اگر ڈیفیشینٹ ہیں تو آپ کو پہلے وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اچھا سر, اس کے بعد پھر کورس ورک کے بعد جب وہ ریسرچ فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس میں کون کون سے ریسرچ ایریاز, وہ سیم ہی ریسرچ ایریاز ہیں جو MS میں ہیں؟ جی, سیم ریسرچ ایریاز ہیں جو جس میں ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ, انوائرمنٹل اسٹیٹسٹکس, سیمپل سروے, اکانومیٹرکس, ٹائم سیریز, ایکسٹریم ویلیو ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں. تو سر ابھی آپ نے بتایا کہ MS اور PhD کا ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا, PhD کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا, کورس ورک اور ریسرچ فیز میں جا کے کیا کچھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا ریسرچ فیسلٹیز یہاں پر کیا ہیں, کوئی ریسرچ روم ہے یا کیا یہاں پر فیسلٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی, ریسرچ رومز اویلیبل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لائبریریز ہیں. SNS کی اپنی ایک لائبریری اور NUST کی جو سینٹرل لائبریری ہے, جہاں اوبویسلی آرٹیکلز آپ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں, بکس ریلیٹڈ اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو دین یو کین ہیو دیم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بیکاز اسٹیٹسٹکس از مور اباؤٹ دی کمپیوٹنگ, تو ہمارے پاس ایک کمپیوٹر لیب ہے, اور اگر آپ لائک سیمولیشن میں آپ کی انٹرسٹ ہو یا کمپیوٹنگ اسپیکٹس میں آپ اپنی ریسرچ جو ہے نا وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہوں, تو دین ہمارے پاس سیکس اور ہم سائنس جو کہ NUST کا ہی ایک کے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا, تو یہ تھا ہمارے پاس MS اور PhD پروگرام کا ایک ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اس کا کرائٹیریا, اسکالرشپس اور کورسز وغیرہ. تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت چاہنے سے پہلے ایک چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو کہ کسی چیز میں کنفیوژن آ رہا ہے, کسی پوائنٹ پہ کنفیوژن آ رہا ہے, تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, تو میں اس کا آنسر کروں گا. ڈیفینیٹلی سر ہیں, اگر میرے نالج میں ہوگا تو میں بتاؤں گا, مین آفس سے کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ جو ہے میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سر آپ کا ٹائم دینے کا. اللہ حافظ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.